انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، اے محمد کے شاگردوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی متوفیک، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ ایک بات ورافعک الی، اور دوسرا یہ کہ تجھے میں بلندی عطا کرنے والا ہوں اپنے طرف سے۔ اور تیسری بات، جو عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا وہ یہ ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اور چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ تیرے پیروکاروں کو قیامت تک میں غالب رکھوں گا، غالب رکھوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار کون ہیں؟ عیسائی نہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں۔ تمام رسول لا نفرق بین احد من رسلی، تمام رسول ان کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمام کے تمام انبیاء بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک دین ہے، ہمارا دین ایک دین ہے۔ محمد کی پیروی عیسیٰ کی پیروی ہے، عیسیٰ کی پیروی موسیٰ کی پیروی ہے، موسیٰ کی پیروی ابراہیم کی پیروی ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بنو اسماعیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان سب کے تمام کے باپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام بھی اس کی اولاد میں تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے، اور بنو اسماعیل کا سلسلہ انہی میں سے چلا ہے۔ اب اصل میں ابراہیم کے بعد جتنے بھی رسول آتے ہیں، جتنی بھی امتیں آتی ہیں، ان سے قرآن خطاب کرتا ہے وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ محمد کا ملت ابراہیم کی ملت کا ملت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنین، یہ عیسائی نہیں شرک اور کفر کرنے والے، ان کو تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کافر ہے، پکے کافر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہمارا اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو غلبہ ملے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا ہے تو اس وقت سے اللہ نے یہ خطاب کر دیا آیت نمبر 25 کے اندر سورہ اعراف کہ فیہا تحیون، زندہ کہاں رہو گے؟ زمین پہ۔ اگر عیسیٰ زندہ ہے تو زمین پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نسِ قطعی ہے، ورنہ استثنائی صورت قرآن میں بیان کی جائے
اللہ فرماتا ہے فیہا تحیون، اس زمین پہ تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اگر موت آئے گی تو اسی زمین پہ آئے گی۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ موت کے لیے کوئی آسمان پہ چلا جائے، زندگی بھی یہی، موت بھی یہی پہ۔ وَمِنْهَا، اللہ فرماتا ہے اور اسی زمین سے تخرجون، تمہیں نکالا جائے گا۔ نکلنا بھی کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لوگوں آسمان پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، اس زمین کو ہم نے مردوں اور زندوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ کافی کر دیا ہے۔ کفاتا، یہ کافی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ آسمان پہ کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سورہ نجم اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان پہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، مسئلے کچھ اور بیچ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی پھر وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو میں نہیں چھیڑوں گا، بہرحال یہاں تک اس کو محدود رکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ موت آ گئی ہے۔ اب آپ آئیے، یہ لفظ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، لفظ متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے توفیٰ دینے والا ہوں۔ اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی، جیسے سورہ المائدہ کے آیت 17 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، انشاءاللہ یہ آخر میں پھر میں پیش کروں گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، سورہ نساء آیت نمبر 97، فرمایا یقیناً وہ لوگ جن کو توفا دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں ملائکہ، ایسے حال میں کہ وہ ظالم ہوا کرتے ہیں، ان کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ آیت آپ کسی بھی مولوی کے سامنے پیش کر دو، یہ لفظ توفا یا آیا ہے، مولوی صاحب بتاؤ اس آیت کے کیا معنی ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بھی ترجمے کا قرآن آپ دیکھ لے، سب نے یہ لکھا ہے وفات موت، وفات موت۔ دوسری آیت ان کے سامنے پیش کیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 61، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، سورہ آل عمران، سورہ انعام آیت نمبر 61، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول جو ہے ان کی جان کو، ان کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم میں وہ کمی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے یہاں بھی توفا جو ہے وہ موت کے لیے آیا، کوئی بھی آپ ترجمے کا قرآن دیکھ لیں، کسی مولوی کے سامنے بھی یہ آیت، یہ اس لیے آپ کے سامنے حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھیں، اور پھر مولوی صاحب سے یہ آیتیں نکال کر آپ پوچھیں کہ یہاں توفا کے کیا معنی ہیں، یہاں توفا کے کیا معنی ہیں۔ اگر ہر جگہ توفا کے معنی موت کے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر یہ معنی کیوں بدل جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معنی جو ہے بدل کر اب جسد، روح مال جسد ہو گئے، کہ اللہ نے اس کو
روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا۔ سورہ محمد دیکھیے آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کافروں کی روحیں، ان کی نفوس جو ہے وہ ملائکہ نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں اور ان کے پیٹوں اور ان کے چہروں پہ ان کو مارتے ہیں۔ بتائے یہاں لفظ توفا کے کیا معنی ہیں؟ تمام امت اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہاں موت مراد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 193 ان کے سامنے پیش کریں۔ مومنین کی دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ توفا دینا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھا لینا؟ نہیں، اے اللہ ہمیں موت دینا تو کن لوگوں کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ یوسف علیہ السلام کی دعا ذکر کرتا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بھی وفات دینا، موت دینا ایسے حال میں کہ میں تیرے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ سورہ راس، سورہ مومن، سورہ یونس، 3 مقامات پر اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، آؤ نتوفینک، اے محمد یا تو تیری زندگی میں ہم یہ عذاب دکھا دیں گے تجھے جو ان کافروں اور مشرکوں پہ آنے والا ہے، یا اس عذاب سے پہلے او نتوفینک، ہم تجھے وفات دے دیں گے۔ ارے عجیب بات ہے کہ یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، دیگر لوگوں کے لیے آئے تو موت کے معنی میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، اب زندگی کے معنی میں آ رہا ہے۔ قرآن میں تضاد ہے، اور اتنا بڑا تضاد کہ ایک جگہ یہ لفظ زندگی کے معنی میں آ رہا ہے اور دوسری جگہ یہ لفظ موت کے معنی میں آ رہا ہے۔ کیا اللہ کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تب اس میں اختلاف ہوتا، اگر اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس میں اختلاف کا اعتقاد نہیں رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ سورہ نحل کے اندر آیت 70 کے اندر دیکھیے اللہ فرماتا ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں خلقکم پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، اور اس کے بعد وہی تمہیں توفا دے گا۔ موت کون دے گا؟ وہی اللہ رب العزت تمہیں موت دے گا۔ قرآن عظیم کے اندر ہم نے اپنی کتاب خاتم النبیین کے اندر 24 مقامات کے حوالے دیے ہیں کہ اس لفظ کو آپ دیکھیے کہ لفظ توفا جو ہے یہ قرآن نے کس معنی کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو جب ان سے بات نہیں بنتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کے اندر تو یہ بھی اللہ فرماتا ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت، کہ اللہ رب العزت ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، تو یہاں توفا سے مراد جو ہے پورا پورا ہے۔ اب آپ دیکھیے توفا اب دونوں کے مصادر پر آپ غور کریں۔ مثال کے طور پہ
ہماری کتاب خاتم النبیین کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، لیکن آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے جیسے قاموس القرآن، اور آپ قاموس القرآن کے اندر ان دونوں الفاظ کے مصدر دیکھیے کہ مصادر ان کے کیا کیا ہے۔ ایک کا مصدر توفی ہے اور دوسرے کا مصدر توفیتن ہے۔ اب دونوں کے اندر کتنا فرق ہے؟ اگرچہ مادہ دونوں کا ایک ہے، لیکن لفظ جہاں سے نکل رہا ہے اس کا مصدر جو ہے وہ مصدر ان کا جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ کبھی یہ استفاعن سے بھی آتا ہے، پورا لینے کے معنی بھی آتا ہے، پورا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، پورا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں پھر یہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ان تمام مصادر کو ایک بنا دیتے ہیں، استفاعن کو، توفیتن کو، افاعن کو، توفی کو، ان تمام چاروں مصادر کو ایک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بغیر اس کے ان کا کام نہیں چلتا۔ اللہ کے بندو، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہ الگ مصدر سے ہے۔ لفظ توفی قرآن نے صرف دو معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ صرف دو معنوں میں۔ چیلنج سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ تیسرا معنی کوئی بھی دکھا دے ہمیں قرآن کے اندر، ایک موت کے معنی میں اور دوسرا نیند کے معنی میں، بس۔ سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے آیت 42 کے اندر، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ توفیٰ کرتا ہے نفسوں کی دو حالتوں کے اندر، ایک موت کے وقت جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی توفیٰ کرتا ہے، فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو اس کے نفس کو اللہ روک لیتا ہے، پھر وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں گھروں میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا نیند کی حالت میں وہ توفیٰ کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لم تمت فی منامها، وہ مرا ہوا نہیں ہوتا، وہ نیند میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فیرسل الاخرى الی اجل مسمى، ان کے نفوس کو اللہ ایک وقت مقرر تک دوبارہ چھوڑ دیتا ہے جانوں کی طرف۔ ارے اللہ کے بندو، توفیٰ کے معنی قرآن نے یہی بتائے ہیں، نفس کو قبض کر لینا، اور وہ دو صورتوں کے اندر ہے، یا نیند کی صورت میں یا موت کی صورت میں۔ یقینی طور پہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگوں کی اجازت سے اگر آپ چاہو تو میں تھوڑا سا رفع کے بارے میں بھی وضاحت کر لوں، اس لیے کہ شیطان ہر طرف سے وار کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایک تو یہاں بڑا اختیار یہ ہے کہ دیکھو لفظ عزیز یہاں آیا ہے، حکیم آیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا، اس لیے تو عزیز کا لفظ آیا ہے، ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ارے یہ تو تمام انبیاء کے لیے آیا ہے، تو پھر کیا تم یہ مانو گے کہ تمام انبیاء آسمانوں پہ جسم سمیت اٹھا لیے گئے؟ اللہ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تمام رسولوں کو اللہ نے بشارت دینے والا، ڈرانے والا دنیا میں بھیجا ہے تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو سکے، اور اس معنی میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ وہ تو چاہتا تو بغیر رسولوں کے اس امت کو ایک کر دیتا، لوگوں کو مومن بنا دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو عزیز ہے، لیکن وہ کتابیں بھیج رہا ہے، رسولوں کو بھیج رہا ہے، رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت روشناس قرار ہدایت دے رہا ہے، اس کے اندر اس کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ عزیز اور حکیم کے معنی سمجھو،
عزیز اور حکیم کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ نے یہ اسرائیلی واقعہ مشہور کر دیا کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان کے اندر بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو اللہ نے ان میں سے ایک کو عیسیٰ کے ہم شکل بنا دیا اور عیسیٰ کو وہاں سے اوپر آسمانوں پہ اٹھا کے بچا لیا۔ اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے باطل کی زبان کو ایسا بند کر دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے جب دلائل آتے ہیں اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے رسولوں کے دلائل جب ان کے سامنے آتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو قرآن کا منکر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ المائدہ کے اندر اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نعمتیں کی ہے، ان نعمتوں کے اندر اللہ فرماتا ہے ایک نعمت عیسیٰ پہ یہ بھی ہم نے کی تھی، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اللہ فرماتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اے عیسیٰ، اور ہماری وہ نعمت بھی یاد کرو، اس کففت بنی اسرائیل عنکا، کہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے تم سے کیا کر دیا تھا، کففت، روک لیا تھا، ان کے ہاتھوں کو ہم نے بند کر دیا تھا۔ اب آپ بتاؤ آسمانوں پہ چڑھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کففت بنی اسرائیل، ہم نے تو ان بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام سے بند کر دیا تھا، روک لیا تھا، ان کی تو یہ جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے طرف بڑھ جاتے۔ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی زمین پر، کہاں پہ؟ اسی زمین پر اللہ فرماتا ہے میں اور میرے رسول ہم غالب رہیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا آپ دیکھیے، ایک طرف یہ جھوٹا واقعہ کہ اس کو کمرے میں بند کر دیا، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے بچانے کے لیے آسمان پہ اٹھا لیا۔ کیا اللہ زمین پہ نہیں بچا سکتا تھا؟ الیاذ باللہ۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے۔ اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا ان کے کفر کو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی من انصاری الی اللہ، اور یہ ایک ایسی آواز تھی، ان حواریوں نے عیسیٰ کی ایسی مدد کی تھی، یہ کیا کہتے ہیں، تھوڑے سے ساتھی تھے وہ تیتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے جان بچانے کے لیے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے امت محمد تم بھی ایسی اپنے رسول کی مدد کرو جیسے کہ ان حواریوں نے اپنے رسول عیسیٰ کی مدد کی تھی۔ اللہ تو مثال پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اب میدان قتال ہے، اللہ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک طرف وہ عیسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور دوسرے طرف وہ کافر ہے عیسیٰ کا انکار کرنے والے۔ اب لڑائی چھڑ گئی ہے، قتال ہو رہا ہے، کمروں میں کسی نے بند نہیں کیا، جیل میں بند نہیں، مکان میں بند نہیں، آسمان پہ چڑھا نہیں، قرآن کہتا ہے اسی زمین کے اوپر معرکہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف عیسیٰ اور اس کے حواری کھڑے ہیں اور دوسرے طرف وہ یہود کھڑے ہیں اللہ کے دین کے دشمن۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بولو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی ہے
ان کی تائید کی، اور جس کی مدد اور تائید اللہ کرے پھر اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری تائید اور ہماری مدد کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کیا ہوئے؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب آ گئے، جنگ جیت گئے وہ۔ اب قرآن کی بات مانے یا ان کی بات مانے؟ اب کہتے ہیں جی اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ان کی قبر دکھاؤ، یعنی جس کی قبر نہیں ہوگی تو اس پہ موت ہی نہیں آئی۔ تو ہم کہتے ہیں جتنے انبیاء گزرے ہیں دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام انبیاء کی قبریں دکھاؤ، اور جس کی قبر نہیں ہوگی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ زندہ ہے۔ ارے یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھیے، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنے رسول تھے قد خلت، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو موت آ گئی ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیے قرآن کس طریقے سے اپنی بات کو منواتا ہے لوگوں سے، کتنی مضبوط جٹھانے مارتا ہے۔ ایک صاحب سے ہمارا مناظرہ ہوا پچھلے دنوں میں بدلا سن کے اندر، ججا صاحب سے۔ ججا صاحب بار بار مناظرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بل ہے جو تم سے نکل نہ سکے گا۔ میں نے وہاں خواہش بھی ظاہر کی، میں نے کہا حاجی صاحب شریف آدمی ہے، وہ مناظرے نہیں جانتا ہے، آپ ایسا کریں مناظرہ مجھ سے کرے، 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سارے بل میں اللہ کی کتاب سے نکال دوں گا۔ اللہ کی کتاب میں ایسی قوت ہے کہ 10 منٹ چاہیے، آپ کے سارے بل شیطانیت کے نکل جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، اس سے پہلے جتنے رسول ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے اوپر موت آ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے آیتیں بالکل ایک جیسی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ، یہ سورہ آل عمران کی ہے۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اب بولیے کہ سامنے یہ سورہ مائدہ کی آیت رکھو، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، کہ یہ مسیح نہیں مگر رسول، اس سے پہلے جتنے رسول ہیں قد خلت، وہ گزر گئے ہیں۔ مولوی صاحب کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اس کے معنی یہی ہے کہ سب کو موت آ گئی ہے۔ اچھا، قد خلت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دنیا سے گئے ان میں موت آ گئی ہے؟ پھر آپ دوسری آیت پیش کریں سورہ آل عمران کی۔ ارے یہ آیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ، محمد سے بھی پہلے جتنے رسول تھے ان پر موت آ گئی۔ تو اب کیا ہوگا؟ نہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو مستثنا ہے روایتوں میں جو آتا ہے۔ ایمان اب کہاں چلا گیا؟ قرآن سے ہٹ کر روایتوں میں چلا گیا۔ اللہ کے بندو، قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے محمد، ہم نے آپ کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ٹھہرائی ہے، آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ سورہ انعام انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہم نے ان نبیوں کو ایسی وجود دیے تھے، ایسے جسم دیے تھے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں رہے یا کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ کھاتے پیتے بھی تھے اور یہ ان پر موت بھی آیا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے کھانا ضروری ہے، ایسے نبیوں کے لیے بھی کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، مَل مسیح ابن مریم الا رسول کے نیچے اللہ فرماتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ،
اور اس کی ماں بھی ایک سچی خاتون تھی. اب آگے فرماتا ہے اللہ کانا یاکلانی الطعام، کانا یاکلانی الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اور ان سے پوچھو یہ کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ ماضی استمراری کے. یہ نہیں کہ وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا، بلکہ وہ پہلے کھاتا تھا تسلسل کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے. اس کو ضرورت ہوتی تھی اور کھاتا تھا. قرآن نے یہاں بھی آپ دیکھیے کیسی بات کر دی، کانا یاکلانی الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، اللہ فرماتا ہے کیسے دیکھو کیسے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں، اپنے احکامات کو واضح کرتے ہیں. اور پھر سورہ المائدہ کی آیت 117 جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں اس آیت کو میں لاؤں گا، اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنانا. عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اختصار سے کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جواب دیں گے کہ اے اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ان کے درمیان میں رہا اسی حق بات کو بیان کرتا رہا، توحید کو بیان کرتا رہا. کون سی بات؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، وہ تمہارا اور میرا رب ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے وفات دی اس کے بعد اے اللہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ نَاشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمام کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو یہ شریک کہیں گے کہ تم نے ہماری بندگی نہیں کی ہے. بندگی تو کی ہے نا جی، تھوڑا سا وقت اور لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی لوگوں نے کی یا نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی لوگ کرتے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بندگی لوگوں نے کی یا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام اللہ کے نبی اور ولی کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری بندگی نہیں کی ہے. یہ کیوں کہیں گے؟ آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اس لیے کہ ہم اللہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ہم تمہاری بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اب بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا یا نہیں جی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے میری بندگی کی ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. آپ دیکھیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یہاں لفظ توفی آ گیا. اب وہ اصل لفظ پہ میں آتا ہوں، رفع کے لفظ پہ، کہ یہ بر رفع اللہ الیہ، یہ رفع کے پھر کیا معنی ہو گئے؟ اب تھوڑا سا قرآن مجید سے ہم لفظ رفع کو جو ہے یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ لفظ رفع کے کیا معنی ہیں، اس لیے کہ یہ لفظ رفع خاتم النبیین کے اندر ہم نے اس کے حوالے دیے ہیں، کتابچہ خاتم النبیین کے اندر 12 مقامات سے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے نیچے دیکھیں خالص نبیوں کا ذکر اللہ کرتا ہے رسولوں کو، اور وہاں اللہ بیان فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض نبیوں کو بلند کیا ہے، کیسے؟ درجات، درجات کے اندر۔ انبیاء کی رفع کیا ہوتی ہے؟ درجات کی رفع ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر آپ دیکھیے آیت 11 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، نہ صرف عیسیٰ کو، نہ صرف انبیاء کو، نہ صرف رسولوں کو، بلکہ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا رفع کرے گا۔ لیکن یہ رفع کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، یہ رفع درجات کا رفع ہے۔ قرآن عظیم کے اندر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک عالم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا عالم تھا، اللہ نے اسے کتاب کا علم دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کتاب کے علم یعنی اللہ کی کتاب کے علم کے ذریعے ہم اسے بلندی عطا کرتے، لَرَفَعْنَاهُ، ہم اس کو رفع عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن جب وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے خواہشات کی پیروی اس نے شروع کی، فَمَثَلُهُ كَلْبٍ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی مثال کیا ہوئی؟ کتے کی ہو گئی۔ تو رفع کے معنی سمجھتے ہو؟ ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کتے کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے احکامات کے ذریعے بلندی عطا کرتا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اپنی حدیث کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یرفع، اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ رفع عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے بھی یہی رفع مراد ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ سچا رسول اور سچا نبی، اس کو ہم نے بلندی عطا کر دی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے مومن بن جائیں۔ آخر میں پھر میں ایک بار اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے رویے کے اندر تبدیلی پیدا کرے، مومن کے مقام کو پہچانیے، ایمان کیا چیز ہے اس کو پہچانیے۔ مومن وہ ہوتا ہے یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں کے اندر جلدی کرتا ہے، برائیوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ جوڑے، اپنی مادری زبان میں قرآن کو سیکھیے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد سب سے اول حق جو ہے ہمارے اوپر ہماری جان کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہماری جان کا ہے۔ الحق للقریب، سب سے پہلے ہماری جان کا ہم پر حق ہے۔ سب سے پہلے جہاد ہم اپنے نفس سے کریں، تو اپنے اندر سے وہ برائیاں ختم کریں، اپنے اعمال میں سے وہ برائیاں ختم کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہماری زندگی میں ہے۔
اور اپنے نفس کو قرآن اور سنت کے تابع کرے. ہم سچ بولنے والے ہو، ہم حیا اور پردہ کرنے والے ہو، ہم زنا، جھوٹ، نفرت، دھوکہ، فریب، ان چیزوں سے نفرت کرنے والے ہو. جہاں بھی ہم موجود ہو ہماری زندگی کا یہی طرز عمل ہو، یہی ہمارا امتیاز ہو دنیا کے اندر کہ ہم جہاں بھی ہیں امر بالمعروف کہے اور نہی عن المنکر کرے، برائیوں کے خلاف جہاد کرے اور نیکیوں کا لوگوں کو حکم دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.